بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں یہ 5 کام کبھی بھی نہ کرنا ورنہ اللہ 5 عذاب مسلط کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب کوئی قوم یہ 5 کام کرتی ہے تو اس پر 5 عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ 5 کے بدلے ان پر 5 چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ وہ کون سے 5 کام ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ غور سے دیکھیے گا تاکہ ان باتوں کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان 5 کاموں کے بارے میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب کوئی قوم عہد کو توڑ دیتی ہے تو پھر ان کا دشمن ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ وعدہ خلافی یا عہد کو توڑنا کیا ہے؟ کیا یہ ہماری عادت نہیں بن چکی؟ اس چیز کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، جبکہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کیا کہ میں تمہارے آنے تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ شخص تو بھول گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے، حتیٰ کہ 3 دن تک وہیں کھڑے رہے، اور جب وہ شخص 3 دن کے بعد پلٹ کر آیا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں پر کھڑے پایا اور سخت شرمسار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، لیکن پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تیرے آنے تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ تو جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے تو مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم عہد کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کیے گئے وعدوں پر پورا اترتے ہیں؟ جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے بغیر کسی اور کے حکم سے فیصلے کرتا ہے تو ان کے اوپر فقر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار کریں تو ہم پر فقر و تنگدستی مسلط کر دی جائے گی۔ دولت کی کثرت کے باوجود بھی فقر و فاقہ مسلط رہے گا۔ دین اسلام میں احکام شریعت کو ترجیح حاصل ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور نظام حیات کو تسلیم نہیں کرتا اور کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ منکر ہو کافر ہے۔ ہر وہ نظام کفر ہے جو اسلامی نظام کو چھوڑ کر اپنایا جائے۔ عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اور اس کا دل سے اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کافر کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام و قانون کے مطابق حکم نہ دیں وہی کافر ہیں۔ یہ صریح، واضح اور کھلا حکم ہے، کوئی متشابہات میں ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران، عدالتیں اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کام کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں؟ یہاں پر کس کا قانون چل رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ کیا ہماری عدالتیں اللہ اور اس کے رسول کی بنائی گئی شریعت کے مطابق چل رہی ہیں؟ اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور ہمارا مجموعی معاشرہ خود اپنا مشاہدہ و محاسبہ کر لے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں یہ آیت مبارکہ ان کے کفر پر ہونے کی دلیل ثابت تو نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون و شریعت کے مطابق حکم نہ دیں، فیصلے نہ کریں، وہی فاسق ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک نے تو کھلے الفاظ میں نوٹس دے دیا ہے، جو لوگ حقیقی کافر ہیں، سرے سے جن کا قرآن و حدیث پر ایمان ہی نہیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، مگر جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت برحق ہے، مگر ان کے اعمال اس کے موافق نہ ہوں، ان کے کردار اس کے برعکس ہوں، تو ان کا حشر بہت ہی برا ہوگا۔ دنیا میں اس قوم کے لیے فقر و فاقہ، ذلت و رسوائی اور پستی مقدر بنا دی جاتی ہے۔ آج دنیا میں سب سے ذلیل و خوار قوم مسلمان ہے۔ دین سے دوری اور بے یقینی اس کی وجہ ہے۔
تیسرا کام یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیل جائے تو اس قوم میں طاعون جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں وہ جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ بے حیائی میں عریانی، بدکاری، حیا سوز فلمیں، ڈرامے، برہنہ تصاویر، مجالس میں بدن کی نمائش، عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور بوس و کنار سب شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی تشہیر کو بھی بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کا باعث قرار دیا ہے۔ آج کل ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے شب و روز مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور مسلم خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کریں، اور اعلانیہ گناہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص رات کو کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اس کی صبح اس حال میں ہو کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا ہو، اور وہ کسی سے کہے کل رات میں نے یہ گناہ کیا تھا، جبکہ اس کی رات اس حال میں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ خود اپنے بارے میں اللہ کے پردے کو چاک کرنے لگا۔ جب کسی معاشرے میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ چوتھی چیز سونا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو پہننے سے منع فرمایا۔ تاکید فرمائی کہ مرد حضرات سونے کی انگوٹھیاں نہ پہنیں کیونکہ اس سے نسوانیت و زنانہ پن کی طرف میلان اور مردانگی کی نفی ہوتی ہے اور انسانی مزاج میں عیش پرستی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دست مبارک میں ریشم اور دوسرے میں سونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ عورتوں کو اس سے زینت مقصود ہے تاکہ ان کے شوہر ان کی طرف رغبت کریں، اسی لیے شریعت نے ان کے حق میں رخصت سے کام لیا، اور مردوں کو زیب و زینت کی قطعاً حاجت نہیں ہوتی۔ زیب و زینت عورت کا فطری خاصہ ہے، مرد اس سے بے نیاز ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ اگر کوئی مرد اپنے کانوں میں بالیاں پہن لے، اپنے ہاتھوں میں کنگن پہن لے، گلے میں ہار لٹکا لے اور خوب بناؤ سنگار کر لے، بتائیے لوگوں کو اس پر ہنسنے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ جس طرح عورتوں پر زیب و زینت جمال و کمال کا سبب ہے، اسی طرح مردوں کے حق میں وہ نقص و عیب ہے۔ یاد رہے کہ مرد اور عورت دونوں کی فطرت جداگانہ ہے، ہر ایک کے اپنے امتیازات ہیں۔ عورت کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ اسے زیب و زینت بھاتی ہے اور مرد بلا زیب و زینت خود کو کامل محسوس کرتا ہے۔ اب اگر مرد بھی زیب و زینت اختیار کر کے سونا اور اس سے بنے زیورات پہننا شروع کر دے تو یہ فطرت کے برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری احادیث میں مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تاکہ ان کے درمیان امتیازی سرحد قائم رہے۔ پانچویں چیز جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا پینا، کیونکہ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے اور یہ مال کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا ان کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا، مثلا ان کی جالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دانوں سے عطر لگانا یا ان کے لوٹے یا تشت وغیرہ سے وضو کرنا سب ممنوع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ ہاں، سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، مثلا کرینہ سے ان کے برتن وغیرہ لگا دیے کہ مکان آراستہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
مگر ان کے اندر کھانا پینا ممنوع ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سونے چاندی کے برتنوں کو کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے تو اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور ٹائپ کریں۔